ناظرین آداب، پروگرام اردو دنیا کے تازہ ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی اور میں ہوں ہنا زبیر۔ چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کے صدر دفتر میں سوچھ بھارت مہم 2017 کا انعقاد کیا گیا اور اس میں کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر سید ارتضیٰ کریم کے علاوہ کونسل کے تمام اسٹاف نے شرکت کی اور ملک کو بہتر اور صاف ستھرا بنانے کا حلف لیا۔ اس تقریب میں کونسل کے سبھی ممبران نے حکومت ہند کے ایک آرڈر کے تحت اوت لینے کے ساتھ کونسل کے آس پاس صفائی ابھیان بھی چلایا، جس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر کے ساتھ سبھی ممبران نے صفائی بھی کی۔ ناظرین، حکومت ہند کی جانب سے پورے ملک میں سوچھ بھارت مہم 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک چلائی جا رہی ہے۔ اس بھارت کا سپنا دیکھا تھا، اس میں صرف مہاتما گاندھی نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ بھارت میں شپث لیتا ہوں کہ میں سوچھتا کے پرتی سمے دوں گا۔ ہر ورش 100 گھنٹے سوچھتا کے سنکلپ کو چریتارتھ کروں گا۔ سب سے پہلے میں میرے پریوار سے، میرے محلے سے، میرے گاؤں سے ایوم میرے کاریہ سے شروعات کروں گا۔ مجھے معلوم ہے سوچھتا کی طرف بڑھایا گیا میرا یہ قدم پورے بھارت دیش کو سوچھ بنانے۔ صفائی تو ہماری زندگی میں ایسی چیز ہے کہ اس پر بہت دھیان دینا چاہیے اور بہت زور دینا چاہیے۔ ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ ہے گندگی۔ اگر گندگی رہتی ہے ہمارے آس پاس تو پھر اس سے دنیا بھر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا، ہمارا گھر صاف ستھرا ہوگا، ہمارا ملک، ہمارا محلہ صاف ستھرا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر بیماریوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اسلام مذہب نے تو 50 نمبر رکھے ہیں صرف ایمان پر ہے، صفائی پر ہی، کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ تو جب 50% نمبر کسی بھی پرچے پہ ایسے ہوں کہ سب صفائی پر ہوں تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اس پر ہم کو خود غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ حکومت ہند نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم 1 ستمبر سے لے کر کے 15 ستمبر تک اس طرح کا ایک ابھیان، اس طرح کی ایک مہم چھیڑیں گے، جس سے ایک طرح کا جو ہے اویئرنیس آتا ہے لوگوں میں کہ صاحب صفائی بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو مہم کا یا ابھیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی جاگرکتا پیدا ہو، ایک طرح کی بیداری عوام میں آئے، ایک طرح کی اویئرنیس لوگوں میں آئے۔ اس کی طرف حکومت ہند نے توجہ دلائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھی پہل ہے، اور کم سے کم اس بہانے 15 دن کے بہانے ہی صحیح ہم لوگ جو ہے کہ ذہن میں ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر آدمی ہر گھر میں اپنے اپنے طور پر صفائی کو مینٹین کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک بڑے پیمانے پر، ملک گیر پیمانے پر اگر ہم کرتے ہیں تو ایک طرح کا آموختہ ہو جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح پورا ملک، اپنا پورا محلہ، اپنا پورا گھر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس سے لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے من کی صفائی پر بھی دھیان دیں، چونکہ من اگر اجلا ہوگا، من اگر صاف ستھرا ہوگا، تب ہم اور زیادہ بہتر طور پر صفائی کا کام کر سکیں گے۔ غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا، ETV اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے
सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज है गुल को नज़ाकत पे, चमन में ए ज़ौक़। नाज है गुल को नज़ाकत पे, चमन में ए ज़ौक़। उसने देखे ही नहीं नाज़ो नज़ाकत वाले, उसने देखे ही नहीं नाज़ो नज़ाकत वाले। ये शेर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। इस शेर में उस्ताद ज़ौक़ कहते हैं कि फूल को अपनी नज़ाकत पर बहुत नाज है, लेकिन इस जहां में बहुत से ऐसे गुल अंदाम हैं कि अगर गुल उनको देख ले तो अपनी नज़ाकत भूल जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अब बात करेंगे एक शख्सियत की। जी हाँ, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने अपनी मिठास से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। दुनिया भर में उर्दू ज़बान के न सिर्फ बोलने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बल्कि अदबी तौर पर भी उर्दू ज़बान का दायरा काफ़ी वसी है। जी हाँ नाज़रीन, उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम अदीब पैदा हुए हैं जिनकी पहली तख्लीक को ही अदब में संजीदगी से शामिल किया गया है। इकबाल मजीद का शुमार ऐसे ही अदीबों में होता है जिनकी पहली तख्लीक को ही उर्दू के संजीदा अदब में शामिल किया गया, और इन्होंने अपने अफसानों और नावलों से ये साबित भी कर दिया कि उर्दू दुनिया ने उनकी तहरीरों पर जो एतमाद कायम किया वो गलत नहीं है। इकबाल मजीद का शुमार उर्दू दुनिया के मुमताज़ अफसाना निगारों में होता है। इकबाल मजीद गुज़िश्ता 4 दहाइयों से भोपाल की बूदोबाश का हिस्सा हैं, लेकिन भोपाल इकबाल मजीद का वतन नहीं बल्कि वतन सानी है। इकबाल मजीद की पैदाइश 12 जुलाई 1934 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन अभी वो 8 महीने के ही थे कि घरेलू हालात की वजह से उनकी फूफी उन्हें अपने साथ लखनऊ ले आईं और फिर उनकी तालीम और तरबियत लखनऊ में ही हुई।
اقبال مجید نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اردو شاعری سے کیا، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنا میدان شاعری سے بدل کر افسانہ نویسی کر لیا۔ اقبال مجید کو افسانہ نویسی کی ترغیب اپنے دوست اقبال فرحت اعجازی سے ملی، جو کہ شاہجہاں پور میں رہتے تھے۔ اقبال مجید نے بھی شاہجہاں پور میں اپنا کچھ وقت گزارا اور اپنے ادبی شعور کو بلند کیا۔ بھائی لکھنؤ کا رشتہ تو سمجھیے ایسے تھا کہ لکھنؤ میں ہماری دادی تھیں اور ان کے پاس ہم کو رہنا پڑا، اور وہ بچپن میں بہت ہی چھٹپن میں، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ چلے گئے نوکری پہ ایسی جگہ جو بہت چھوٹی سی جگہ تھی، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، میں ایک شادی کے 2 سال بعد ہی پیدا ہوا، تو وہ پریشانی یہ تھی کہ وہ وہاں نوکری ایسی تھی کہ گھر چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، اور چھوٹا سا گھر، رات میں والدہ پریشان ہوتی تھی، تو پھر یہ ہوا کہ بھائی ہماری پھوپھی نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس چھوڑ، اور وہ ہم کو چھوڑ کے چلی گئی۔ بچپن کی ساری پرورش انہوں نے کی، اور حالانکہ اس کی شکایت اکثر والدہ کرتی تھیں کہ ایک بیٹا ہمارے پاس نہیں رہا۔ بہرحال تو وہ ہوا، اور وہ لکھنؤ میں ہی پھر ہمارا وہ وطن ہو گیا، اور پھر تمام تعلیم والیم یہ وہ سب وہیں ہوئی۔ اقبال مجید نے اپنا پہلا افسانہ ادو چچا کے نام سے لکھا تھا۔ یہ افسانہ لکھنؤ کی زوال پذیر قدروں پر مبنی تھا۔ اقبال مجید نے اپنے افسانوں میں قدروں کے زوال اور تہذیبی قدروں کی نمائندگی کی ہے۔ بھائی ہمارے وہاں دوست تھے اقبال فرحت اعجازی، وہ شمع وغیرہ میں لکھتے تھے، اور بہت ہی وہ بھی کم عمر ہی تھے، ظاہر دوست تھے، کلاس فیلو تھے، غالباً وہ 9واں درجہ تھا بہرحال، تو وہ لکھتے تھے، اور بڑی ان کی ایک کہانی حلال زادے مشہور ہوئی، جو کہ شمع میں چھپی، بڑی مقبول بھی ہوئی، اس سے کچھ شوق ہمیں پیدا ہوا، لیکن وہ پھر اصل شوق جو ہے وہ لکھنؤ میں آ کر کے ہی پلا بڑھا پنپا، کیونکہ وہاں تو صرف 1 سال ہم رہے۔ لکھنؤ ایسا شہر تھا کہ وہ مرکز تھا ادب کا، اور کون ایسا تھا جو نہیں تھا وہاں اس وقت؟ بہت سے لوگ تھے جو کہ، اور اس سے زیادہ باہر کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو کسی نہ کسی سے رابطہ قائم ہی رہتا تھا ہمیشہ۔ سارے بڑے بڑے ادیب، شاعر، نقاد وہاں آئے، اور پھر کیونکہ وہ مرکز تھا ایک، اور بڑا قدیم مرکز تھا، اور اس کی روایتیں تھیں، ان ساری روایتوں کو قائم رکھنے کا اس وقت جو بزرگ تھے انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا، اور وہ اس پہ قائم تھے۔ اقبال مجید کہتے ہیں کہ اردو ادب میں سنجیدہ ادب لکھنے والوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی جانب سنجیدگی سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہ بھی دراصل قدروں کی ہی کہانی ہے، اور ادو چچا کا جو اصل غم ہے وہ بھی انہی قدروں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ختم ہو رہی ہیں، خیر سگالی، محبت ایک دوسرے سے، اور یہ کھلے ذہن کو رکھنا، کٹر پن سے بھاگنا، یہ سب چیزیں، اور اپنی دنیا میں مست رہنا، کیونکہ یہ سب جو تھا اس کے ہاں، وہ ایک ایسا انسان، کھلا انسان، یہ اس کا کیریکٹر ہم نے لیا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو پکڑ مذہب کی تھی اس کے اندر بھی زوال آ رہا تھا، وہ ٹوٹ رہی تھی، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی وہ پکڑ، اعتماد بھی اٹھ رہا تھا ان باتوں کی طرف سے، لیکن ادو میاں جو تھے وہ وہیں جا کر کے کہ جب انہوں نے دیکھا، جب وہ ہر طرف سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پھر یہ
وہ نظر کرتے تھے بڑے پیر صاحب کی، وہ جس دھوم دھام سے کرتے تھے اس کو پھر اس خواب دیکھا اور خواب میں ان کو وہی نظر آئی اور انہوں نے وہ کی، اور بہت پریشان تھے وہ، لیکن اس کے بعد بھی اس پریشانی کو جھیلتے ہوئے اس قدر کو پکڑے رکھا اپنے. تو لوگ جو ہیں وہ مگر وہی آیت جو تھا وہ نکل رہا تھا اس سے پچھلے اس سے باہر آ رہا تھا. تو میرے یہاں آپ کو زیادہ تر یہ قدروں کا جو زوال ہے اس کی طرف اشارہ ضرور ملے گا. اقبال مجید کا ماننا ہے کہ زبان کی ترویج و اشاعت میں سماج بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اردو معاشرے میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اب اردو کا معاشرہ بھی جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو رہا ہے اور اردو کے ادارے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اقبال مجید کا ماننا ہے کہ ان کی شخصیت کو منظر عام پر لانے میں اردو نے ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. سنجیدہ ادب تبھی پیدا ہوگا جب آپ کو سنجیدہ ادب کی طرف لے جانے والے ملیں گے. اقبال مجید کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی رہا ہے. انہوں نے علی گڑھ سے BA اور MA کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہوئے. کچھ سال تدریسی خدمات سے وابستہ رہنے کے بعد اقبال مجید آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے اور اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے بھوپال میں ریٹائر ہوئے. تو یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ انہوں نے ایسے ان کے ماں باپ جس تھے انہوں نے ان کو یہ تربیت دی، یہ کیا اس طریقے سے. پھر جہاں پڑھے، جہاں جن لوگوں سے ملے، ان کے آس پاس کی سوسائٹی، سماج، یہ سب ساری چیزیں یہ سب مل کر کے اکیلے میں کہتا ہوں کوئی ایک چیز، ایک فیکٹر ذمہ دار نہیں ہوتی. اقبال مجید نے شاعری، افسانہ اور ناول نگاری میں اہم کام کیے ہیں. ان کے افسانوی مجموعوں میں 2 بھیگے ہوئے لوگ، ایک حلفیہ بیان، تماشا گھر، شہر بد نصیب، آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت اور قصہ رنگ شکستہ کے نام قابل ذکر ہیں، جبکہ ناول میں نمک اور کسی دن کے نام قابل ذکر ہیں. ناول نمک کے حوالے سے اقبال مجید نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، زوال پذیر قدروں اور انسانی احساس کی بہترین انداز میں نمائندگی کی ہے. اس ناول پر ETV اردو نے اپنا مشہور زمانہ سیریل زہرہ محل بنایا تھا، جسے شائقین نے بہت پسند کیا تھا. اقبال مجید کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. ETV اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان،
और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और अब आइए बात करते हैं फिल्मों में उर्दू अदब की। उर्दू जुबान की तरसील में फिल्मी नगमों का बड़ा अहम किरदार रहा। कई बड़े शुअरा का कलाम साजो आवाज़ की बंदिशों में ढलकर शायकीन के दिलों में उमंग और तरंग पैदा करता रहा है। जी हाँ नाज़रीन, अपनी मौसीकी और नगमगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी तर्जुमानी करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक खूबसूरत सा नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी सुनहरी यादों में। सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमां। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं अरमान और तन्हाई। अरमान के माने हैं ख्वाहिश या आरज़ू, जबकि तन्हाई के माने हैं अकेलापन। दुनिया से 2-4 कदम जब मंजिल थी, 2-4 कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं